الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر مشتمل آیات آپ کی خدمت میں مستند تفاسیر کی روشنی میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت جو کئی اور موضوعات کے تحت بھی میں ذکر کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس میں اہل بیت اطہار کی فضیلت کا ذکر ہے، اور تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اہل بیت کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر بھی ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر حضرت علی، بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنی چادر مبارکہ میں پہلے حضرت حسن کو اپنے پہلو پر ران مبارکہ میں بٹھایا، امام حسین کو، حضرت علی اس طرف تھے، بی بی فاطمہ اس طرف تھیں، اور سرکار نے ان کے اوپر چادر مبارکہ ڈال دی، اور پھر یہی آیت پڑھی جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، گویا کہ ان کو اپنا اہل بیت قرار دیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، جس سے بھی آپ اس کو سماعت فرمائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا کہ یہ وہ ذات ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھا ہے۔ میں نہیں کہوں گا دور کر دیا ہے، کیونکہ دور کرنے میں پہلے اس گندگی کا موجود ہونا ضروری ہے، بلکہ میں یہ ادباً جملہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کو ایسی اپنی آغوش رحمت میں لے لیا تھا کہ گندگی کبھی ان کے قریب بھی نہ آنے پائی، گویا کہ گندگی کو ہمیشہ ہمیشہ دور رکھا ہے۔ لہٰذا دیکھیے اللہ تبارک و تعالی، یہ سورۃ الاحزاب ہے اور آیت نمبر 32 ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے الفاظ ہیں، جو اہل لغت ہیں، جو جانتے ہیں لغت کو، یا جو تھوڑا سے علمی حلقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وَيُطَهِّرَ یہ فعل ہے اور تطہیرہ اسی فعل کا مصدر ہے، اور جب فعل آئے اور آگے مصدر اس کا ہم معنی ہو تو مفعول مطلق ہوتا ہے، اور مفعول مطلق تین معانی کے لیے آتا ہے، یا تین اس کے اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ہوتا ہے کہ وہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو فعل سے ایک بات ثابت ہو رہی ہوتی ہے اس مفہوم کو پختہ کر دیتا ہے، تو اس لیے اب یہاں پہ چونکہ وَيُطَهِّرَ سے پہلے ہی پاکی کا مفہوم حاصل ہو رہا ہے، تو تطہیر مصدر جو ہے وہ اس کو اور زیادہ پختہ اور مضبوط کر دے گا، اس لیے اس کا ترجمے میں ہم یوں کہیں گے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں خوب پاک و صاف کر دے، خوب پاک و صاف۔ آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں ظاہری طور پہ مبالغہ نظر آئے، ویسے تو اللہ تعالیٰ مبالغے سے پاک و صاف ہے، ہم اپنے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تاکید کے ساتھ بیان فرمائے تو اس کی اہمیت اور اس میں جو مفہوم کی شدت ہے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل سادہ اسلوب کے ساتھ ہی وہ کلام بیان فرمائے تو ہمارے لیے تو وہ بھی بہت اہم ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام میں خود اپنی طرف سے کوئی بہت زیادہ سختی اور شدت پیدا فرما دے تو پھر سوچئے کہ اور زیادہ معاملہ کس قدر اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت تمہیں اللہ تعالیٰ ہر گندگی سے، ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرماتا ہے اس کے ارادے کی تکمیل کی راہ میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ ارادہ ضرور پورا ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھا ہے، اور گندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقیدے کے اعتبار سے ہوتی ہے اور ایک عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی فضیلت میں کوئی کلام ارشاد فرمائے تو اولا اور افضل یہ ہوتا ہے کہ اس کلام کی جتنی بھی صورتیں متوقع ہو سکتی ہیں وہ سب وہاں مراد لے لی جائیں۔ فضیلت اور کمال کا جب پہلو نکلتا ہے تو تمام صورتیں وہاں پہ ملحوظ رکھنا یہ سب سے افضل اور اولا صورت ہوتی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر صرف ہم یہ نہیں کہیں کہ جی عقائد مراد ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے ہر گندگی دور رکھی گئی ہے، بلکہ اس کو معنی کو عام لینا سب سے افضل اور اولا ہے کہ چاہے وہ اس گندگی کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے تعلق اخلاق سے ہو، اعمال و افعال سے ہو، یا مطلب اور کردار وغیرہ سے ہو، سب قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ سے گندگی کو دور رکھا ہے اور انہیں صاف ستھرا کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ ان کی شخصیت دیکھ لیں، کردار دیکھ لیں، سوچ دیکھ لیں، فکر دیکھ لیں، اعمال دیکھ لیں، عقائد دیکھ لیں، سوچ اور فکر کے نتائج کو دیکھ لیں، کسی میں کوئی خرابی اور گندگی نظر نہیں آئے گی۔ آپ سوچئے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی یہ انعام عطا فرما دے کہ خود اس کی براءت ذکر کر دی جائے کہ اس شخص کو ہم نے ہر قسم کی گندگی آلودگی سے محفوظ کر دیا ہے اور صاف ستھرا کر دیا ہے، تو کیا اب اس ذات کے اوپر کسی لحاظ سے انگلی اٹھانا کیا مناسب ہو سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اب جو انگلی اٹھائے تو اس کا مطلب وہ خود گندہ ہے، اس کا باطن خراب ہے، اس کا ذہن خراب ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں، دور حکومت میں ہی کچھ ایسے بدبخت پیدا ہو گئے تھے جو آپ پر طعنہ زنی کرتے تھے اور انگلی اٹھاتے تھے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پاک ذات تھی جس کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اعلان فرما دے پھر اس پہ انگلی اٹھانا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں شک کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادوں پر شک کرنا ہے، اور یہ کس قدر مہلک ہو سکتا ہے ہمارے ایمان کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے، میرے خیال میں ایک ذی عقل پر مخفی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گندگی آلودگی سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، عقائد کی، اعمال کی، کردار کی، ہر طریقے سے ہر قسم کی گندگی سے محفوظ رکھا تھا اور انتہائی پاکیزہ رکھا تھا، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، آپ نے اس کو زمین پہ پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور قریب تھا کہ آپ تلوار سے اس کی گردن کو جدا کر دیتے کہ اس نے ایک نازیبہ حرکت کی اور اس نے تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے تو سوچا تھا اب آخری ٹائم میں ایسے کرتا ہوں، چلو مرنا تو ہے ہی ہے، ایک بدتمیزی ہی کر جاؤ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تو بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ پہلے میرا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا اور اب میرا غصہ تیرے اس تھوک پھینکنے کی وجہ سے ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں تجھے اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کے قتل کروں، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مارنا چاہتا تھا۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس شخص پر کس قدر نفیس اثر طاری ہوا ہوگا، کس قدر پیاری اس کی کیفیات بدلی ہوں گی، کس قدر پیاری کیفیات اس پر طاری ہوئی ہوں گی۔ یہ ہمارے اکابرین کا بہترین عمل تھا۔ ہم لوگ اپنے بڑوں سے محبت کا اعلان تو کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہم ان کے نام سے فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی قسم کے فائدے ہوں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جب ان کی اطاعت کرنے کی باری آتی ہے، ان کے عمل اختیار کرنے کی باری آتی ہے، تو ہمارے قدم منوں کے حساب سے بھاری ہو جاتے ہیں اور طبیعتوں پہ بوجھ طاری ہو جاتا ہے اور اعضاء ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اعضاء ساتھ ہی نہیں دے رہے ہیں اور ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں۔ خالی محبت یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے پیار پیار پیار، محبت 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 اور نام صرف لیتے رہیں، بلکہ ہمیں ان کے عمل کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ حقیقی طور پر جو کامل عاشق ہوتا ہے، کامل محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تو بہت دور کی بات ہے، وہ ان کے اشاروں پہ چلتا ہے، وہ از خود غور و تفکر کرتا ہے کیا چیز ان کو پسند ہوگی، کیا ناپسند، پسند کو اختیار کرتا ہے، ناپسند کو چھوڑتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔
ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان ہے، اور یہ پہلے بھی عرض کی تھی کسی اور موضوع کے ضمن میں، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے تو میں اس کو دوبارہ ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس کا شان نزول پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ نجران ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ نصارہ تھے، ایک جگہ تھی نجران، اس کے نصارہ تھے یعنی عیسائی۔ وہ وفد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گویا کہ بحث شروع کی، اور ان کا دعویٰ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی، ابھی میں اس کو پڑھ کے عرض کروں گا کہ اور سرکار نے بھی دلیل دی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم یہ مانتے ہو کہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ تو کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مان لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو بہرحال جب انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، تو غصے میں آ گئے اور انہوں نے ایک طرح سے مناظرے کا چیلنج دیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں مباہلہ کا چیلنج دے دیا۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو اگر اشخاص کسی چیز پر، ایک سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں، تو مباہلہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مقام پر آئیں، یہ بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، وہ بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، اور پھر ایک دوسرے پر لعنت کریں۔ تو جو پھر حق پر ہوتا ہے اس کی لعنت گویا کہ قبول ہو جاتی ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مباہلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب خدا نخواستہ اگر ہم بعض اوقات خود اس بات پر واقف نہیں ہوتے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں لیکن ہو سکتا ہے نہ حق پر ہوں، اور مباہلہ کرنے میں تباہی بہت ایک طرف سے تباہی تو ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم مباہلہ کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہوتا یہ تھا کہ مباہلہ میں اپنے گھر والوں کو لایا جاتا تھا، اہل بیت کو لایا جاتا تھا، اس میں خاص۔ اب جب یہ لوگ گئے، انہوں نے جا کے مشورہ کیا اپنے پادریوں سے اور اپنے ساتھیوں سے، تو عاقب نام کا ایک پادری تھا، اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم یہ جانتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یاد رکھو کہ جب نبی سے کسی نے مباہلہ کیا ہے تو پھر وہ بچتا نہیں ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تم بھی مارے جاؤ گے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو ان کا آپس میں یہ طے ہوا کہ چلو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جاتے ہیں، مناظرہ کا چیلنج ختم کرتے ہیں، اور ہم ایک طرح سے جزیہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں ختم کرتے ہیں۔ لیکن وہ مباہلے کا ٹائم آ چکا تھا، اور ابھی یہ لوگ وہاں سے آئے تاکہ ہم اس کو ختم کریں، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ تو اب مباہلہ کے لیے سرکار کو اپنے گھر والوں کو لانا تھا، تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کو پکڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سے امام حسین، اور پیچھے آپ کے بی بی فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے، اور آپ تشریف لا رہے تھے۔ اب جب یہ لوگ آئے وہاں پر، تو ان کے پادری نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے نجران کے ان تمام عیسائیوں سے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ تمہارے خلاف کچھ دعا کر دیں گے یا اس پر آمین کہہ دیں گے تو یاد رکھنا تم تباہ برباد ہو جاؤ گے، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ اپنی دعا پر کسی کے آمین کہہ دیں یا دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ تو پھر انہوں نے جب یہ تو آئے خیر صلح کے لیے تھے، تو آ کے معذرت وغیرہ کی کہ نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ٹیکس دینا منظور کیا۔ اس پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیے جاتے، اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال یہ چیز پھر انہوں نے ختم کی اور معذرت کر لی۔ اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و کمال اس میں ظاہر ہوا کہ سرکار مباہلہ کے اندر اپنے قریبی گھر والوں کو لے کر آتے ہیں، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔
گویا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے سرکار سے تعلق اور نسبت کی بنا پر وہ مقام عطا فرمایا کہ اس مقام پر، اس مباہلے کے مقام پر اور کوئی سرکار کے ساتھ نہیں تھا، یہ 3-4 لوگ ساتھ تھے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 59 سے میں اس کو آغاز کرتا ہوں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللہِ كَمَثَلِ آدَمَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہی ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، کہ پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے، ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر ان کے لیے کہا کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بڑے پیاری دلیل سے بات سمجھائی کہ اگر کوئی یہ تعجب کرے اور کہے کہ جی بغیر باپ کے کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو دیکھ لیا جائے کہ انہیں تو اللہ نے باپ کیا بغیر ماں کے بھی پیدا کیا ہے، اور ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بغیر والد کے بھی کسی بچے کو پیدا فرما دے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ضرور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے ایک حق بات ہے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اب یہ مباہلہ والی آیت کا ذکر ہوا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس اس کا علم آ چکا ہے، یعنی علم حاصل ہو چکا ہے، اس کے باوجود جھگڑا کرتے ہیں، فقل تو آپ ان سے فرما دیجئے تعالوا، تم آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، وانفسنا و انفسکم، اور اپنے آپ کو اور تم کو بھی بلاتے ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بے شک سچا ایک بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور غالب حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے اب یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ سرکار نے فرمایا تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو۔ اگر کوئی ہمیں کہے جی یہ ہمارا آدمی ہے اور وہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہو، تو خالی یہ کہہ دینا یہ ہمارا آدمی ہے، کتنی خوشی پیدا ہوتی ہے اس تعلق کی بنا پر، نسبت کی بنا پر، اور لوگ تعجب خیز نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں، حسرت بھری رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کو فلاں شخصیت نے کہا یہ ہمارا آدمی ہے۔ تو جس ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہماری عورتیں ہیں، یہ ہمارا خاندان والے ہیں، تو سوچئے کہ ان کی پھر عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا